اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسئلہ نمبر ہے 968۔ یشترط فی ترتیب الاثر علی الارتداد البلوغ و کمال العقل والقصد والاختیار۔ یہ جو ارتداد ہم نے کہا کہ ایک بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی میراث تقسیم کرنی ہوتی ہے، یا جو بھی صورتحال اوپر تھی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ارتداد کے جو بھی احکام ہیں اس کے مرتب ہونے میں جو شرط رہتی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ پہلی شرط کیا رہتی ہے؟ بلوغ رہتی ہے، کہ انسان جو بالغ ہوگا اور مرتد ہوگا تو پھر یہ احکام جاری ہوں گے۔ اگر ایک جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے، اگرچہ ممیز اور سمجھدار ہو گیا ہے، تو اگر وہ کفر کو اختیار کرتا ہے، وہ کافر بنتا ہے، تو اس کے اوپر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ لہذا پہلی شرط کیا ہے؟ بلوغت کیا ہے؟ وہ شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ کمال العقل ہے، کہ عقل اس کی کامل ہونی چاہیے، یعنی وہ مجنون نہ ہو، عقل اس کی سلامت ہو۔ تو مجنون کا بھی اور عقل اگر اس کی سلامت نہیں تھی، اس نے اس طرح کی بات کر دی، تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر نہیں بنے گا۔ والقصد والاختیار، اور اگلی شرط کیا ہے کہ قصد اور اختیار سے یہ انجام دے۔ قصد یعنی وہ جو کہہ رہا ہے اس کا ارادہ بھی وہ رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ بعض کا انسان جو ہے وہ کفریہ کلمات کہتا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، میں کافر ہو گیا ہوں، یہ جملہ اس نے کہہ دیا، لیکن اس کا یہ جو ظاہری لفظوں والا معنی ہے، اس کا اس نے قصد ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس نے کچھ اور معنی کا قصد کیا، ٹھیک ہے، وہ کافر سے اس نے کوئی لغوی معنی قصد کر لیا ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ کیا نہیں مانتا، مثلا ظالم نہیں مانتا، اس نے اس طرح کا قصد کیا ہوا ہے۔ تو جملے اس کے ہیں ارتداد والے، کفر والے ہیں، لیکن اس کی جو نیت اور قصد ہے وہ نہیں ہے، تو اس طرح سے بھی یہ بندہ کیا ہے؟ مرتد نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اختیار، کہ جب یہ وہ کفر کو کر رہا ہے اختیار، تو اپنے ارادے اور اختیار سے کرے۔ کسی نے اگر اسے مجبور کیا، مکرہ جسے کہتے ہیں، گن پوائنٹ اسے کہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو، تو یہ بھی حقیقت میں کیا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے جو اختیار کے اوپر بعض کا قصد ہوتی نہیں ہے انسان کا، جو جملہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ قصد ہوتی نہیں ہے، یا قصد ہو بھی صحیح تو وہ اکراہن کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی جان کے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انہی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہوش و حواس سے، اپنے ہوش و حواس سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ تو یہ ہوش و حواس والی جو شرائط ہے نا، یہ چیز کیا رہتی ہے؟ ضروری رہتی ہے۔ فلو اکرہ علی الارتداد، اب اسی اختیار کی آپ مثال لے لیں کہ اگر ایک بندے کو مجبور کیا گیا ہے ارتداد پہ، فرتد، وہ مرتد ہو گیا، تو کان لغوا، یہ فضول ہے، ٹھیک ہے، اس ارتداد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وقضا اذا کان غافرا او ساہیا، یا ایک بندہ جو ہے وہ غفلت میں ہے، ٹھیک ہے، قصد ہی نہیں ہے، غفلت میں جملہ اس نے کہہ دیا، وہ اس کی زبان سے نکل گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، یا ساہین، بھول گیا وہ، او حاضلا، یا مذاق کر رہا تھا، او سبق لسان، یا سبقت لسانی جسے کہتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہتا تھا، کہہ دیا اس نے، او کان صادرا عن الغضب، یا وہ جملہ ایک ایسے غصے کی وجہ سے صادر ہو کہ الذی لا یملک معه نفسه، کہ جس غصے کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا، یعنی اتنا شدید غصہ ہے کہ اب اس کا جو اپنا اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ایک ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو اس کے اپنے ارادے اور اختیار سے باہر چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غصے کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ مراحل اور سٹیج ہوتے ہیں۔ تو جو ہم طلاق میں کہتے تھے کہ طلاق میں جو غصہ ہے وہ غصے والی طلاق کب واقع نہیں ہوگی، وہاں پر بھی یہی جملہ لگاتے تھے کہ غصے کا وہ درجہ اور وہ شدید غصہ کہ جس میں اس کا اپنا ارادہ اور اختیار کیا باقی نہیں رہتا، لیکن ایک ایسا غصہ کہ جس میں اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ والا غصہ کیا یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ بھی جو وضاحت ہے وہ اختیار کی طرف اور قصد کی طرف کیا پلٹتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ غیر اختیاری ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، یعنی ایک ایسا غصہ کہ لا یملک معه نفسہ، کہ جس کی صورت میں وہ اپنے نفس کا مالک نہیں رہتا، وَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْاخْتِيَارِ، اور وہ اس غصے کے سبب سے نکل جاتا ہے اختیار سے، یعنی حالت اختیار سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ او کان عن جہل بالمعنی، یا اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کے معنی سے وہ کیا جاہل ہے، یعنی اس نے کوئی فارسی میں کلام کہہ دیا، ٹھیک ہے، کوئی شعر اس نے پڑھ دیا اور اس کے معنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا معنی تو جو ہے خطرناک ہے، اسے تو کفر لازم آتا ہے، شرک ہوتا ہے، تو وہ کفر اور شرک کے معنی کی طرف کیا ہے
متوجہ نہیں تھا یا اس کا معنی سے جاہل تھا، اسے اس جملے کا مطلب اسے نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے ارتداد ثابت نہیں ہوتا، لہذا ارتداد ثابت ہونے کی کیا ہے یہ اہم ترین کیا شرائط ہیں۔ اچھا، یہ پہلا امر تھا جس سے ہم نے کہا کہ موانع ارث میں سے ہے جو کہ کفر ہے۔ دوسرا جو امر ہے جو میراث پانے میں انسان کے لیے مانع بنتا ہے وہ قتل ہے۔ قتل کا کیا مطلب ہے کہ لا یرث القاتل من المقتول، کہ قاتل جو ہے وہ مقتول سے میراث نہیں پاتا، جس نے قتل کیا ہوتا ہے اپنے رشتہ دار کو تو وہ اس کی کیا ہے میراث پانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کی شرائط رہتی ہیں۔ شرط کیا رہتی ہے کہ اذا کان القتل عمدا و ظلما، کہ اگر یہ قتل کرنا جان بوجھ کے ہو، پہلی بات، اور دوسرا کیا ہے کہ ظلمن ہو، یعنی بے گناہ کیا مارا ہو کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ وَيَرِثُ مِنْهُ، اور وہ مقتول سے میراث قاتل پاتا ہے کب؟ اذا کان بحق، یعنی اذا کان القتل بحق، کہ اگر قتل جو ہے وہ ظلم کی وجہ سے نہ ہو، حق کی وجہ سے ہو، یعنی اس کا حق بنتا تھا کہ اسے قتل کیا جائے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے قصاص میں سے قتل کیا، اور حدن، یا اس کے اوپر حد جاری ہونی تھی اور حاکم شہر نے کہا کہ یہ حد اس کے اوپر جاری ہوگی قتل کی، حد کی وجہ سے اسے کیا۔ اور دفاع عن نفسی، یا اپنے نفس کا دفاع کرتے ہوئے اسے قتل کیا، یعنی وہ اسے مار رہا تھا لڑائی کرتے ہوئے تو اس نے اپنے نفس کے دفاع کے لیے اسے قتل کیا، اور عرضی، یا اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اسے قتل کیا، یا اپنے مال کی کیا حفاظت کے لیے اسے قتل کیا۔ تو اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی عزت ناموس کو بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، اگر آخری مرحلہ یہی رہ جائے کہ آپ قتل کرے گا تو بچے گا، وگرنہ کچھ نہیں بچے گا اگلے کو، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ قتل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے جی؟ قاتل میراث پائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری جو مثالیں ہیں وہ اس قتل کی ہیں کہ جو ظلم کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا بلکہ حق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَقَضَا إِذَا كَانَ خَطًا مَحْضًا، یہ عمد کے کیا مقابلے ہیں؟ عمدن کیا جان بوجھ کے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قاتل مقتول سے میراث پائے گا کہ اذا كان القتل خطأ محضا، کہ جب قتل کیا ہو؟ خطأ محض ہو، ٹھیک ہے جی۔ خطا کیا مطلب؟ یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ اس خطا کی دو قسمیں فقہ میں کی جاتی ہیں، ایک کو خطا محض کہتے ہیں، اور ایک خطا کیا ہے؟ شبیہ بالعمد ہے، کہ جس کے آگے حکم کیا بیان کریں گے، کہ ہیں تو دونوں ہی غلطیاں، لیکن اس کی جو دوسری قسم ہے اس میں اس کی جو غلطی ہے وہ جان بوجھ کے زیادہ مشابہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو پہلی غلطی ہے نا یہ محض غلطی ہے، اس میں کوئی جان بوجھ کا کوئی عنصر ذرا سا بھی شبہ کیا اس کا نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال کیا ہے خطا محض کی؟ بالکل مکمل غلطی، کما اذا رما طائرن، کہ اس نے کیا ہے ایک پرندے کو مارا، انسان کو مارا ہی نہیں ہے، اس نے پرندے کو فائرنگ کی، فاخطا، اب وہ نشانہ چک گیا وہاں سے، واصاب قریبہ المورث، اور وہ نشانہ کس کو رہ گیا؟ اس کے قریبی کو، اس کے رشتہ دار کو۔ وہ رشتہ دار کون کا؟ المورث، جس سے اس نے میراث پانی تھی۔ تو فإنه يرث، تو یہاں پہ اس کی کیا میراث پائے گا، کیونکہ اس نے تو پرندے کو مارا تھا۔ اب جو اس کو لگا ہے یہ بالکل کیا ہے؟ خطأ محض ہے۔ نام لا یرث من دیت، لیکن یہ جو بندہ ہے مورث کی دیت سے وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ دیت کون سی؟ التی تتحملها العاقلۃ عنہ، وہ دیت کہ جس کو اٹھانے والے ہوتے ہیں رشتہ دار، عاقلہ رشتہ داروں کہتے ہیں، عنہ کیا؟ اس قاتل سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیت کے مسائل میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی بندے سے غلطی کی وجہ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اب اس کی جو دیت ہے نا وہ اس کے والدین پہ ہوگی، اس کے بھائیوں پہ ہوگی، اس کے بیٹوں پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ساری وہ کیا کریں گے؟ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کے وارثوں کو اگر وہ دیت مانگتے ہیں تو اب دیت خود اس کے اوپر نہیں ہوگی جس کی ہاتھ سے غلطی سے کیا قتل ہوا، بلکہ کیا ہے اس کے جو مذکر رشتہ دار ہیں قریبی، اس کے والدین ہو گئے، آبا ہو گئے، والد دادا ہو گئے، اس کے بھائی ہو گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاقلہ کہتے ہیں۔ عاقلہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی کہ جو کیا اٹھاتے ہیں؟ قتل خطا کی دیت کیا ہے جو ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو قتل خطا کی دیت ہے وہ تو ظاہری بات ہے وہ بندہ تو مر گیا، اس کو تو نہیں ملتی، اس کے جو وارث ہیں ان کو ملتی ہے، اور اس کے وارثوں میں سے یہ خود بھی ہے، جو مرا ہے اس کے وارثوں میں سے خود بھی ہے، تو لہٰذا یہ کہے کہ بھی دیت بھی مجھے دو میراث کے طور پہ نہیں۔ یہاں پہ یہ جو قاتل ہے جو غلطی جس نے قتل کیا ہے اس کو دیت میں کیا حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی دیت کے علاوہ جو اس کی اپنی میراث ہے مورث کی، وہاں سے اسے کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیت کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ذمہ داری اس کے وہ والد کے اوپر آئے گی، بھائی کے اوپر آئے گی،
اور جتنا بچ جائے گا جتنے سے وہ عاجز ہوں گے پھر باقی کیا ہے یہ خود کیا ادا کرے گا۔ اچھا یہ کس کا مسئلہ ہے؟ خطأ محض کا مسئلہ ہے کہ خطأ محض میں کیا ہے یہ میراث پاتا ہے لیکن دیت کیا نہیں پاتا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطًا شَبِيهًا بِالْعَمْدِ، اگر قتل ایسا ہو کہ جو قتل خطا تو ہے لیکن شبیہ بالعمد ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کیا مشابہ اس کے مشابہ ہے۔ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ قَاصِدًا، کہ جب اس کی نیت کیا ہو کہ لِإِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَقْتُولِ، کہ وہ جو فعل انجام دے رہا ہے وہ کس کے اوپر انجام دے رہا ہے؟ مقتول کے اوپر۔ فعل ضرب ہو سکتی ہے، جیسے مار رہا ہے، مقتول کو مار رہا ہے، لیکن غیر قاصد القتل، وہ مار رہا ہے اسے ڈنڈے سے یا کسی چیز سے یا ہاتھوں سے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ قتل کی نہیں ہے، لڑائی کر رہا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن نیت کیا اس کی قتل کی نہیں ہے۔ اور وکان الفعل، اور جس طریقے سے اسے مار رہے ہیں، یعنی وہ جو فعل انجام دے رہا ہے اس کے ساتھ، مما، وہ ایسے افعال میں سے ہے کہ لا یترتب علیہ القتل فی العادت، کہ عام طور پہ اس فعل سے کیا ہے کوئی قتل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، فرض کریں ایک ڈنڈے سے مارا تو ڈنڈے سے مرتا نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ کما اذا ضربہ، جیسے کہ وہ اس کو مارے بما لا یقتل عادتاً، ایسی چیز سے مارے کہ بما لا یقتل عادتاً، کہ جو عام طور پہ کیا قتل نہیں کرتی چیز۔ قاصداً ضربہ، اور وہ اپنی ضرب سے کیا قصد رکھتا ہو؟ قاصداً ضربہ، وہ اسے ضرب کا کیا قصد رکھتا ہو کہ وہ اسے مارنے کا قصد رکھتا ہے۔ غیر قاصداً قتلہ، اور اس کو قتل کرنے کا قصد نہیں رکھتا، لیکن اب اتفاقاً ہوتا کیا ہے کہ فَأَدَّى إِلَىٰ قَتْلِهِ، کہ یہ جو اس کی ضرب ہے وہ اس کے قتل کا کیا بن جاتی ہے؟ سبب بن جاتی ہے، اس کے قتل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی غلطی کہتے ہیں، لیکن یہ جو غلطی ہے یہ شبیہ بالعمد ہے، یہ جان بوجھ کے کیا مشابہ ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہو تو یہاں پہ کیا حکم ہے؟ ففی کونہ مثل العمد، تو یہ جو خطا ہے جو عمد کی طرح ہوتی ہے، مانعا عن الارث، تو جو عمد کی طرح ہے، ہاں یہ آگے پورا جملہ ہوگا، ففی کونہ، یعنی یہ جو خطا ہے جو شبیہ بالعمد ہے، کیا یہ ہے کس کی ہے؟ کس کی طرح ہے؟ مثل العمد، عمد کی طرح بن جاتی ہے، مانعا عن الارث، ارث سے مانع بن جاتی ہے عمد کی طرح، کہ جیسے جان بوجھ کے قتل کرتا تھا تو وہ ارث سے مانع بنتی تھی، تو ایسی یہ غلطی جو عمد کے مشابہ ہے یہ بھی کیا بنے گی؟ ارث سے مانع بنے گی۔ کیا یہ اسی کی طرح ہے؟ او کل خطأ المحض، یا یہ خطأ محض کی طرح ہے، یعنی فلا یمنع منہ، بعض ایسے یہ معنی نہیں ہوگی۔ قولان، یہاں پہ کیا دو قول ہیں، یعنی کچھ فقہا کہتے ہیں کہ خطا جو شبیہ بالعمد ہے اس کا حکم وہی عمد والا ہی ہے، کہ یہ قاتل بھی کیا ہے میراث نہیں پائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حکم وہی خطا محض والا ہے کہ یہ میراث پائے گا۔ صحیح سیستانی کے مطابق اس کا حکم وہی خطا محض والی ہے کہ یہ بندہ بھی کیا ہے میراث پائے گا، قتل عمد والا کیا ہے حکم نہیں ہے۔ یعنی صحیح وثانی کہ صحیح وہی کیا دوسرا نظریہ ہے کہ یہ خطا محض کی طرح ہے، یعنی یہ ارث سے مانع نہیں بنے گی۔ نام لا یارث من دیتہ، لیکن یہ جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا من دیتہ، لا یارث من دیتہ، یہ وارث نہیں بنے گا من دیتہ، اس مقتول کی اس دیت سے کہ اللہ یاجب علیہ اداؤ، کہ جس کا ادا کرنا خود اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیت کا یہاں پہ جو قتل خطا شبیہ بالعمد ہے تو اس کی دیت کیا ہے؟ اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہے، تو یہ جو ادا کر رہا ہے اس سے وہ کٹنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ ساری کیا ایسے دینی پڑے گی، اس سے اس کو کیا کچھ میراث نہیں ملے گی۔ لا فرق فی مانعیت القتل عمدی ظلمن، یہ جو قتل عمدی ظلمن ہوتا ہے یہ مانع بنتا ہے ارث سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بین یکون بالمباشرۃ، کہ یا تو اس بندے نے خود مارا ہو، جسے کیا کہتے ہیں مباشرتاً، کمال او ضرب بالسیف، کہ اس نے اس کو کیا تلوار سے مارا ہو، او اطلق علیہ الرصاص، یا اس کے اوپر کیا ہے گولیاں چلائی ہوں، فمات، اور مر گیا ہو، او ان یکون بالتسبیب، یا اس نے کیا ہے سبب پیدا کیا ہو اس کے قتل کا، ڈائریکٹ نہ مارا ہو، سبب پیدا کیا ہو اس کے قتل کا۔ سبب کیسے پیدا کیا ہو؟ کما لو القاہ فی مسبعۃ فافترسہ السبع، کہ جیسے اس نے اسے ڈال دیا ہو مسبع یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ درندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، درندوں کے مکان کے اوپر کیا ڈال دیا ہو، تو اب ہو کیا کہ فافترسہ السبع، جو درندے ہیں اس کا شکار کر لیں، اس کو چیر پھاڑ دیں، او حبسہ فی مکان، یا اسے ایسی جگہ پہ بند کر دے، زمان طویلا، اتنے لمبے عرصے تک، بلا قوت، بغیر کسی خوراک کے،
फमात जुअन औतियन, और वो बंदा क्या है मर जाए भूख प्यास की वजह से। ये भी क्या तस्वीब है, यानी खुद उसको गोली मार के कत्ल नहीं कर रहा, ठीक है, उसको बंद किया हुआ है, वो खुद ही मर जाएगा 3-4 दिनों तक, ठीक है। और अहदर आइंदा तामन मसमूमन, या उसके सामने क्या है खाना पेश करे, उसके मुंह में डाले नहीं, खाना उसके सामने पेश करे जहर वाला, मिंदून इल्मिन मिन्हु, और उसको बताए नहीं, और वो बंदा खुद ही क्या है फाकल, वो खुद ही क्या है उसको खाए, ठीक है। और अमरा मजनून, या उस किसी मजनून को हुक्म दे, और सबीयन गैर मुमय्यिज़न, या ऐसे बच्चे को हुक्म दे जो समझदार ही नहीं है, उसे कहे कि ये पिस्टल ले जाओ और क्या उसके ऊपर चला दो, ठीक है। बच्चे की क्या समझ है, गैर मुमय्यिज़ है, मजनून को क्या समझ है, इसे क्या कहते हैं तस्बीब है, कि ये क्या बन रहा है सबब बन रहा है कत्ल। फ़क़तलहू, तो वो उसे क्या कर दे कत्ल कर दे। इला गैर ज़ालिका मिन तस्बीबात, इसके अलावा भी क्या है बहुत सारी सबब हो सकते हैं। कानून क्या है कि तस्बीबात में कानून क्या है कि अल्लती युनसबु व युस्तनदु मअल क़त्ल इलल मुसब्बिब, कि तस्बीबात क्या होती हैं कि जिसमें जो कत्ल की निस्बत है और जो कत्ल का इस्तिनाद है वो किसकी तरफ दिया जाता है, मुसब्बिब की जानिब क्या दिया जाता है। मुसब्बिब यानी जिसने ये सबब पैदा किया है उसे कहा जाता है कि तुम कातिल हो, वो जो बंदा है उसे कातिल नहीं कहा जाएगा। ये जो मजनून है, ये जो बच्चा गैर मुमय्यिज़ है, जो समझदार नहीं है, बच्चे को कातिल कोई नहीं कहेगा, मजनून को कोई नहीं कातिल कहेगा। इसी तरीके से जो है वो भेड़िए वगैरह को कोई नहीं कातिल कहेगा, ठीक है, बल्कि किसको कातिल कहा जाएगा, इसी को क्या खुद क्या है कातिल कहा जाएगा, ठीक है। ये वाली तस्बीब है। अच्छा, नाम बाद तस्बीबात, लेकिन बाद तस्बीबात ऐसी होती हैं कि अल्लती क़द यतरत्तब अलैहा तलफ़ हो, कि जिसके ऊपर तलफ़ मुतरत्तिब होता है, तलफ़ यानी एक बंदे की जान ज़ाया हो जाती है, लेकिन वो ऐसी तस्बीबात होती हैं कि मिम्मा ला युनसबु वला युस्तनदु इलल मुसब्बिब, कि जिसके ऊपर जो कत्ल है अब उसकी जो निस्बत है वो मुसब्बिब की तरफ क्या नहीं दी जाती है, इसका काम किया हुआ, सबब इसने ईजाद किया है, लेकिन उर्फ में ये नहीं कहा जाता कि इसने इसको कत्ल कर दिया है, ठीक है। उसकी मिसालें क्या हैं, जैसे ये मिसाल कहफ़रिल बेरे, जैसे उसने क्या कुआं खोदा था, गली में क्या उसने कुआं खोदा, गट्टर जिस तरह यहाँ पे खोदते हैं। वह इल्क़ाइल मज़ाले के, या उसने ऐसी चीज़ बाहर फेंकी कि जो मज़ाले के जो फिसलने के क्या सबब बनती है। मज़लक और मज़ाले किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पाँव है तो फिसल जाता है, ठीक है। वल मासिर, या उसने ऐसी चीज़ रस्ते में रखी जिससे चोट लगती है, बंदा गिर जाता है। फिर तुरुक, ये उसने कहाँ पे डाल दी, मज़ालिक और मासिर, फिर तुरुक रस्ते में डाल दी, या कहाँ पे वल माबिर, ऐसी जगह पे डाल दी जहाँ से लोग क्या अबूर करते हैं, पुल वगैरह, वहाँ पे ये चीज़ रखते हैं वगैरह ज़ालिक। इसके अलावा और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन साथ क्या है, मिंदून अन यक़सुद बिहल क़त्ल, ये चीज़ डालने का उसका मकसद ये नहीं था कि किसी को कत्ल करे, एक ये बात, और ये चीज़ें ऐसी थी भी नहीं कि जिससे बंदे कत्ल हो जाते हैं, ठीक है। कुआं कोई इतना बड़ा गहरा नहीं है, आम सादा सा कुआं है, और ये छिलके वगैरह केले के डाले इससे फिसल को कोई मार नहीं जाता, ठीक है। यानी ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि जिसके ऊपर आम तौर पे लोग मर जाते हैं, और दूसरा क्या है, इसने वहाँ पे कसद कत्ल का किया भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है वो फिसल के मर जाता है वहाँ पे, ठीक है, ठोकर उसे लगती है, इसने सरिये वगैरह बाहर रखे हुए थे, ठोकर लगी वो मर गया, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि इस बंदे ने इसको कत्ल किया है, ठीक है। हाँ, सबब ये बना है, इसने वो चीज़ बाहर रखी थी, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि कत्ल का सबब जो है वो ये बना है उर्फ में, ठीक है। कातिल उसको नहीं कहा जाता, ठीक है, दो जुमले हैं, उसको कातिल नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि हाँ इसने कत्ल का जो है सबब फराम किया है, लेकिन कातिल वो ये निस्बत नहीं जाती कि वो कातिल है, जिस तरह पहले दी जा रही थी निस्बत, ठीक है। पहली वाली मिसाल में जो उसने उसके सामने जहर रखा, ठीक है, उसको बंद कर दिया जेल में कमरे में, इससे कहा जाता है कि ये कातिल है क्योंकि जहर इसने खुद दिया है, लेकिन इस मिसाल में नहीं कहा जाता कि इसने छिलके बाहर रखे थे केले के, वो गिर के मार गया तो इसको कातिल कहा जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसका क्या हुक्म वो बयान करेंगे, यानी वगैरह ज़ाले का मिंदून यकसुद बिहल क़त्ल, कि जिसमें जो है वो इसने कत्ल का इरादा भी ना किया हो, व इन औजब ज़माना व दियत अला मुसब्बिब, यहाँ पर अगरचे फ़िक़्ह का कानून क्या है कि ये बंदा ज़ामिन होगा, दियत आएगी किसके ऊपर, मुसब्बिब के ऊपर आएगी, ठीक है। इसके बाद सरिये फेंकने की वजह से, चीज़ें फेंकने की वजह से बंदे मर गए हैं, तो इसके ऊपर क्या दियत आएगी, ठीक है। इल्ला अन्नहा गैर मानित मिनल इर्स, मगर ये जो है वो मीरास से माने नहीं बनेगी, दियत इसके ऊपर आएगी लेकिन मीरास से क्या माने नहीं बनेगी, ठीक है।
فیارث و حافر البئر فی الطریق، پس جس بندے نے رستے میں جو ہے وہ کنواں کھودا تھا وہ وارث بن جائے گا ان قریب ہی اپنے اس قریبی رشتہ دار سے کہ اللہ ذی وقع فیہ، جو اس کنویں میں گر گیا تھا وہ مات اور مر گیا تھا، اس سے ہی وارث بنے گا۔ اذا لم یقصد بہ قتلہ، کہ جب وہ کنواں کھودنے کے ذریعے سے کیا قتل کی اس نے نیت نہ کی ہو، اور ولم یکن، اور وہ کنواں بھی ایسا نہ ہو کہ مما یترتب علیہ الموت غالباً، کہ جس کے اوپر کیا ہے عام طور پہ بندے مر جاتے ہوں گر کے، وہ بھی اس کنڈیشن کا نہ ہو۔ وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر وہ کنواں ہی ایسا ہے کہ جس پہ بندے مر جاتے ہیں اور وہ اس نے کھود کے چھوڑ دیا، اس کی کئی سائڈوں پہ کوئی چیز نہیں رکھی، مانے والی رکاوٹ نہیں رکھی، تو پھر تو یہ کیا کہلائے گا؟ وَإِلَّا كَانَ قَاتِلًا عَمْدًا، وگرنہ یہ قاتل عمد کیا کہلائے گا؟ ہم کہیں گے جان بوجھ کے اس نے بڑا کنواں کھودا رستے میں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں رکھی اور لوگ اس میں کوئی بندہ گر گیا چلتی ہوا یا مر گیا، تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کے کیا قتل کا سبب بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاتل عمد کہلائے گا۔ یہ ایسی ہے کہ کسی کے سامنے زہر رکھ دینا اور اسے کیا نہ بتانا، کھانا رکھ دینا زہر والا، اسے نہ بتانا اور وہ آ کے کھا لے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ اتنا گہرا کنواں کھودنا کہ جس میں بندہ گرتے ہی مر جائے گا اور کسی کو نہ بتانا کہ یہاں پہ کنواں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ کون ہوتا ہے؟ یہ قاتل عمد کہلاتا ہے، جس نے جان بوجھ کے کیا ہے قتل کیا ہے۔ تو یہ والا جو بندہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ وارث نہیں بنے گا۔ ضمان دیت ہر صورت میں، ہاں ضمان دیت ہر صورت میں، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ باہر چھلکے پھینکے کیلے والے، سریے پھینکے، چھوٹے سا کیا ہے کوئی جگہ بنائی اس طریقے سے، کوئی تار وغیرہ بجلی کی اس نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تار وغیرہ بھی اس طریقے سے نہیں چھوڑی کہ بھی اس کو پکڑیں گے بندے فوراً مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ تار اس طریقے سے چھوڑی ہے کہ بندہ جیسے ہاتھ لگاتا جائے گا فوراً مر جائے گا، پھر تو یہ قاتل عمد ہے۔ دیت تو دونوں صورت میں آئے گی، لیکن میراث بھی کیا نہیں پا سکے گا۔ معاشرے کے عرف میں اس طرح سے کھودنا ہے، اس طرح اوپر کوئی چیز بھی رکھتا ہے، ہاں رکھتے ہیں، اوپر کوئی چیز رکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی کوئی گر جاتا ہے تو پھر اسی میں جائے گا، دیت آئے گی، پھر بھی دیت آئے گی، کیونکہ یہ ایک قسم کا سبب تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ سبب ہے اس کا، دیت کیا اس کے اوپر آئے گی۔ تو یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضامن نہیں ہوں گے، آپ خود بچ کے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سبب خود ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ ضامن ہوں گے، یعنی ان کے کہنے سے نہیں ہوتا کہ ہم ضامن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تسبیب کی کیا ایک اور قسم 971 میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ اذا امر شخصا عاقلا بقتل مورثی، اس نے ایک بندے کو حکم دیا اور وہ بندہ کیا تھا؟ عاقل تھا، کوئی غیر ممیز بچہ یا مجنون نہیں تھا، اسے کہا کہ تم جاؤ اور میرے مورث کو کیا ہے؟ قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بحث آئے گی کہ کیا یہ جو قاتل بن رہا ہے، کسی کو اس نے آرڈر پہ کرائے پہ قتل کروایا ہے، کیا یہ والا قاتل میراث پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا؟ یہ بھی تسبیب ہے، لیکن اس تسبیب میں کیا ہے؟ اس کا امر دینا ہے فقط۔ اور متواعدن، اور اس نے اسے دھمکی دی کہ بإیقاع ضرر علیہ ہے، کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، جس عاقل کو یہ حکم دے رہا ہے اسے دھمکی دی کہ اگر تم قتل نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں کیا نقصان پہنچاؤں گا۔ او علی من یتعلق بہ، یا جو ہے وہ جو اس کے متعلقہ افراد ہیں، اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ان لم یفعل، اگر اس نے کیا ایسا کام نہیں کیا۔ فامتثل امرہ، اب اگلا بندہ کیا مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مجبور یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھ گئے، ٹھیک ہے؟ مجبور اس وجہ سے ہوا کہ اس نے خود کو ضرر سے بچانا تھا، اپنے بیوی بچوں کو بچانا تھا، تو اس نے اس کے امر کی کیا پیروی کی، لیکن پیروی کی ہے بے اختیار، اپنے ارادے اور اختیار سے کی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یعنی اکراہ نہیں ہے، اضطرار ہے، ٹھیک ہے؟ اکراہ کیا مطلب؟ یعنی اس کے ارادے کو سلب نہیں کیا کسی نے، اضطرار ہے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہے؟ اس نے کیا کیا جی؟ اس کی امر کی پیروی کی، فقاتل، اور جا کے اسے کیا قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ لم یحرم الامر من میراثہ، تو یہ جو حکم دینے والا ہے یہ اس کی میراث سے محروم نہیں ہوگا، لأنہ لیس قاتلا حقیقتا، کیونکہ حقیقت میں یہ قاتل نہیں ہے۔ وإن کان عاصما، اگرچہ یہ گناہ گار ہے، ویحکم بحبسہ مؤبتا الی ان یموت، اور یہ فقہ کا قانون ہے کہ ایسے بندے کو کیا ہے؟ بحبسہ مؤبدا الی ان یموت، جب تک مرتا نہیں ہے ایسے کیا ہے؟ قید میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فقہ والی عمر قید ہے، 25-26 سال کی نہیں ہے، جب تک مرتا نہیں ہے قید میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ گناہ گار بھی ہوگا، لیکن میراث کیا ہے؟ پائے گا، کیونکہ یہ قاتل حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟
ولا فرق فی ذالک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین یکون ما توعد بہ، کہ یہ جو اس نے دھمکی دی تھی اس کو، وہ قتل کی دھمکی تھی کہ اگر تم قتل نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا او دونہ، یا وہ قتل سے کیا ہے کم کی کیا تھی دھمکی تھی. اس میں کیا پھر کوئی یہ فرق نہیں پڑتا. ہاں یہاں دیت کی بات نہیں کی، یہاں پہ دیت بھی اس سے ملے گی. ٹھیک ہے، یہ قاتل حقیقی نہیں ہے، یہاں پہ دیت اس کی ملے گی. جیسے کہ آگے مسئلہ وہ جنین کو ساکت کرنے والا بیان کریں گے کہ یہ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا بچہ سکت کر دیں، تو ڈاکٹر کے اوپر کیا دیت آئے گی، تو ملے گی کہ اس کو ان کو ملے گی جو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دیت ہوتی ہے وہ قاتل مباشر کے اوپر ہوتی ہے، جو حقیقتاً قاتل بنتا ہے، چاہے وہ مباشر ہو یا تسبیب والا ہو، پہلی قسم والا. جو حقیقی قاتل ہوتا ہے اس کو ملتی ہے. جو امر دینے والا ہے، حکم دینے والا ہے، کہنے والا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ دیت اس کے اوپر نہیں آتی. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین. چلیں اور کافی انشاءاللہ. اس کے مقابلے میں اگر